مفتی خورشید اسعودی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی خورشید اسعودی کو سبسکرائب کریں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوانوں، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ رمضان المبارک اللہ رب العزت اس مہینے کو دے کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ یہ شعبان رمضان المبارک کی تیاری کے لیے ہے۔ میں آپ تمام حضرات سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے دل سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو کیسا بننا چاہتے ہیں؟ آپ کیسا بننا پسند کرتے ہیں؟ ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ میں ایک اچھا، ایک کوالیفائڈ، ایک عزت والا انسان، ایک مرتبے والا انسان، ایک پروقار انسان بنوں۔ یہ ہر انسان کی یہ تمنا ہے، مگر ان اچھی چیزوں کے لیے جو محنتیں کرنی پڑتی ہے، جو مجاہدے کرنے پڑتے ہیں، جو مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، جو صبر سے کام لینا پڑتا ہے، اس میں اکثر و بیشتر لوگ فیل ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے بعض مرتبہ پورے سماج میں ایک اچھا انسان کا ملنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ اچھا بننے کے لیے جن محنت اور مشقت کی ضرورت تھی، جن مجاہدوں کی ضرورت تھی، اس نے اس کو اختیار نہیں کیا تو وہ اچھا نہیں بنا۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اچھا بنانے کے لیے گناہوں کے دلدل میں جو ہم اور آپ پھنسے ہوئے ہیں، اس کو دھونے کے لیے پورے سال میں اللہ رب العزت نے اس کے انتظامات فرمائے ہیں، تاکہ یہ کچڑا، یہ گندگی، یہ غلاظت، یہ اندرونی جو بیماری، یہ سب دھل کر نکل جائے۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت نے رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ ہاں، مگر اس کی تیاری، اس سے نفع وہی شخص اٹھا سکتا ہے جو اس کی تیاری کرے گا، جو اس کی پریکٹس کرے گا، جو اس کے تعلق سے نیتیں کرے گا، جو رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کے تعلق سے اپنا اسٹریٹجی بنائے گا، اپنی ترتیب دے گا، وہ شخص رمضان المبارک کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ایک ہے ثواب حاصل کرنا اور ایک ہے تربیت لینا، ان دونوں میں فرق ہے۔ ایک بندے نے روزہ رکھا تو روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کو ثواب تو ملا۔ ایک بندے نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کی وجہ سے نماز کا اجر اسے ملا، لیکن اس کے مقابلے میں ایک بندے نے روزہ رکھا، نماز کا اسے ثواب بھی ملا اور نماز کے ذریعے اسے تربیت بھی ملی۔
روزے کا اجر بھی ملا اور روزے کے ذریعہ اس کی جو تربیت ہونی چاہیے تھی جسے اللہ رب العزت نے تقویٰ کہا ہے وہ ملنی چاہیے تھی، وہ بھی ملی۔ ظاہر سی بات ہے تربیت کس کو ملے گی بھائی؟ جو پریکٹس کرے گا۔ اسکول میں بہت سارے لڑکے پڑھتے ہیں، ہزاروں کی اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں، مگر آپ دیکھیں کہ کوالیفائڈ اسٹوڈنٹ کی تعداد ہمیشہ کم رہتی ہے۔ کیوں بھائی؟ کوالیفائڈ اسٹوڈنٹ تعلیم سب کو ملی، مواقع سب کو ملے اور نام بھی سب کو ہے کہ فلاں اسکول یا فلاں کالج یا فلاں مدرسے کا پڑھا ہوا انسان ہے، لیکن وہ کوالٹی اور وہ اس کے اندر وہ قیمتی چیز، وہ مایا چند لوگوں میں نظر آتی ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ تعلیم پلس تربیت جو ہے سب کو نہیں ملی، اس کو ملی ہے جس نے اسکول میں بھی پڑھا ہو، لائبریری میں بھی پڑھا ہو، گھر میں بھی پڑھا ہو اور اپنے زندگیوں کو ٹھیک ڈھنگ سے ڈھالا ہو، وقت پر ڈھالا ہو، وہ شخص ایک کوالیفائڈ انسان بنتا ہے۔ جو جتنا زیادہ اپنے اوپر محنت کرتا ہے، ورنہ اسکول جانے والوں کی تعداد اور مدرسے میں پڑھنے والوں کی تعداد کی کمی نہیں ہے، لیکن کوالیفائڈ لوگ اس میں بہت کم نظر آتے ہیں۔ عزیزان ملت، یہ رمضان المبارک مہینے کی آمد ہے۔ اس رمضان سے تربیت وہ شخص حاصل کرے گا، اس رمضان سے نفع وہ شخص اٹھائے گا، ثواب ملنے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اس رمضان سے نفع وہ شخص اٹھائے گا اور جو آپ کا جو دل آپ کے تعلق سے جو کہتا ہے کہ تم کو اچھا بننا ہے، میں اگر سب سے انفرادی ہاتھ اٹھا کر پوچھوں کہ بتائے کہ آپ میں سے کون گھٹیا بننا چاہتا ہے، کون ہاتھ اٹھائے گا؟ کوئی نہیں ہاتھ اٹھائے گا۔ میں آپ سب سے پوچھوں کہ آپ میں سے کون اچھا بننا چاہتا ہے تو سب ہاتھ اٹھا لیں گے۔ اچھے کا مطلب اچھی عزت، اچھی روزی، اچھا منصب، میرے پیٹھ پیچھے میری تعریف، میرے سامنے تعریف، یہ نعمت کس کو نہیں چاہیے؟ لیکن یہ نعمت کیا سب کو ملتی ہے؟ نہیں، یہ نعمت اسے ملتی ہے جو اس نعمت کو حاصل کرنے کی جد و جہد اور محنت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو سدھارنے کے لیے، میری اور آپ کی اصلاح کے لیے پورے سال میں اللہ رب العزت نے اس کے انتظامات فرمائے تاکہ میرا بندہ گناہوں سے دھل جائے، پاک و صاف ہو جائے، صاف ستھرا ہو جائے، نکھر جائے، اس دنیا میں بھی اسے عزت ملے اور آخرت میں بھی اس کو عزت ملے۔ یہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں۔ عزیزان ملت، کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ اگر تیار ہیں تو یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ آ رہا ہے، اس رمضان المبارک کے مہینے کے آنے سے پہلے کچھ آپ اپنی ترتیب بنا لیجئے، کیونکہ میدان میں کھیلنے سے پہلے وہ کھلاڑی یا وہ پہلوان جو پہلے سے پریکٹس نہیں کرتا، یا وہ لڑکا امتحان گاہ پہنچنے سے پہلے، امتحان ہال میں پہنچنے سے پہلے ایگزام کی تیاری نہیں کرتا، آپ اس اسٹوڈنٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کوئی ایک شخص اتفاقاً ہو سکتا ہے کسی نے امتحان کی تیاری نہیں کی اور وہ کامیاب ہو گیا، یہ ایک اتفاقی بات ہو سکتی ہے۔ کوئی پہلوان نے پہلے سے پریکٹس نہیں کیا اور میچ جیت گیا، اتفاقی تو ہو سکتا ہے، لیکن دنیا کو اللہ رب العزت نے اس ترتیب پر نہیں بنایا ہے۔ اللہ اپنی نعمتوں کو الٹے سیدھے لوگوں پر نہیں اتارتا ہے۔ معلوم ہے ہمارے اندر جتنا سمتھا ہے، جتنا قوت برداشت ہے، جتنا ہمارے اندر کوالیفائڈ ہے، اللہ رب العزت کی نعمتیں ہم پر اسی حساب سے اترتی ہیں۔ آپ کے گھر میں دودھ والا آتا ہے دودھ دینے کے لیے، کیا جیسا تیسا برتن آپ دودھ کے لیے لے آتے ہیں؟ بتائیے نا، نہیں لاتے ہیں۔
اس برتن کا آپ انتخاب کرتے ہیں یا اس برتن کو آپ لیتے ہیں جو صاف ستھرا ہو, اور اس کو پہلے کیا کرتے ہیں, ایک بار دھو لیتے ہیں. کیوں؟ مجھے دودھ لینا ہے, مجھے دودھ لینا ہے, کہیں میرا دودھ خراب نہ ہو جائے. آپ ایک لیٹر آدھا لیٹر دودھ کے لیے اتنا اہتمام کرتے ہیں. کیا اللہ رب العزت آپ پر جو نعمتیں اتارنا چاہتا ہے, عزت کی نعمت, منصب کی نعمت, دولت کی نعمت, حکومت کی نعمت, بڑا بننے کی نعمت, یہ جو اللہ دے گا وہ دیکھے گا کہ نہیں, یا اللہ پھلڑ کو دے دے گا؟ یا آپ کے 4 بچے ہیں, آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے, باپ بیٹے کے اشارے تک کو بھی پہچانتا ہے کہ میرا جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے وہی قابل ہے کہ میں اس کو جو ہے میرا کرسی دوں, میری فیکٹری اس کو چلانے اس کے ہاتھ میں دوں, پیسے سب کو دوں گا میں, بیٹا پیسہ سب کو دوں گا, میری پراپرٹی. انصاف والا جو باپ ہوتا ہے, یہ انصاف والے کی بات کہہ رہا ہوں میں, پیسہ سب کو ملے گا, 1 کروڑ روپیے 25 لاکھ روپے میں سب کو دوں گا, سب دوں گا, میری پراپرٹی بھی دوں گا, میرا گھر سب لڑکوں کو برابر دوں گا, مگر میرا منصب ہر ایک کو نہیں دوں گا. میرے منصب اسی کو دوں گا جس کے اندر کوالٹی ہو, چاہے وہ چھوٹا بیٹا ہو, مجلا بیٹا ہو یا بڑا بیٹا ہو. ارے ہے کہ نہیں؟ ایک انصاف والا انسان بھی ایسا کرتا ہے کہ نہیں؟ دولت دے دیتا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں, اللہ رب العزت اجر تو دے دیتے ہیں. رمضان آیا, اجر مل گیا. جمعے کی نماز پڑھا آپ نے, اجر مل گیا. 5 وقتہ کی نماز پڑھی, اجر مل گیا. روزہ رکھا, اجر مل گیا. قرآن کی تلاوت کیا آپ نے, اللہ نے آپ کو اجر دے دیا. مگر تربیت وہ نہیں دیتا اللہ. جو تربیت اللہ کی ایک خاص نعمت ہے, اور اسی تربیت کے بل بوتے پر دنیا میں کون حکومت کرے گا اور کس کو حکومت کی گدی سے اتارنا ہے, اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے رہتے ہیں اسی تربیت کے بنا پر. تو اگر آپ چاہتے نہیں بلکہ آپ چاہ رہے ہیں کہ میں اچھا بنوں, تو یہ خواب دیکھنا چھوڑ دیجئے کہ بغیر کوئی کام کیے, بغیر کسی قسم کی پلاننگ کے بغیر کسی قسم کی ترتیب کے بغیر میں ایک اچھا اور تربیت یافتہ انسان بن جاؤں, اگر یہ آپ تمنا کرتے ہیں تو خدا کی قسم قیامت تک بھی آپ کی عمر ہو جائے تو آپ کی یہ تمنا کبھی پوری نہیں ہوگی. آپ کی یہ تمنا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب. قرآن میں اللہ نے کہہ دیا, نہ تمہاری تمنائیں کوئی کام آئیں گی اور نہ تم سے پہلے اہل کتاب کی تمنائیں کام آئی. اہل کتاب الٹے پلٹے, یہود و نصارہ الٹے پلٹے کام انہوں نے کیا, الڑ پھلڑ کام کیا, شریعت میں مداخلت کی, نفاق کیا, اللہ کے حرام کردہ چیز کو حلال کیا, حلال کردہ چیز کو حرام کیا, غفلت کی, اور وہ یہ سوچتے رہے نحن ابناء اللہ واحباؤ, ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں. بیٹے سے مراد وہ حقیقی بیٹا نہیں ہے, جیسے کہ ایک انسان کسی سے محبت میں کہہ دیتا ہے تم تو میرے بیٹے کے جیسے ہو, یہ مطلب یہ والا بیٹا مراد ہے یہاں پر. ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم تو اللہ کے محبوب چہیتے لوگ ہیں. انہوں نے یہ تمنا کی, کیا ان کی یہ تمنا پوری ہوئی؟ اگر یہ ان کی تمنا پوری ہوتی تو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل سے پیدا ہوتے. جو اتنی بڑی نعمت اس امت کو ملی ہے, یہ نعمت ان کو ملتی, لیکن ان کی یہ تمنا پوری نہیں ہوئی. تو اللہ نے کہہ دیا نہ تمہاری تمنائیں پوری ہوں گی اور نہ ان کی تمنائیں پوری نہیں ہوتی, تمناؤں کو پورے کرنے پڑتے ہیں. بستر میں سو کر جو لوگ خواب دیکھتے ہیں ان کے خواب پورے نہیں ہوتے. جو میدان میں نکل کر, جو بازار میں نکل کر کھلے آنکھوں سے خواب دیکھتے ہیں, بشرطے کو میدان میں نکلے ہوں, ان کی خوابیں پوری ہوتی ہیں کھلے. میرے دوستوں اور بزرگوں, آپ اچھا بننا چاہتے ہیں مجھے پتا ہے, تو تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے. ابھی رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے, یہ رمضان, اچھا یہ جو تربیت والا جو مہینہ ہے, ایسا اللہ رب العزت نے پورے شریعت پر نظر اٹھا کر دوڑا کر دیکھ لیجئے, کیا ایسا نظام موجود ہے
کسی انسان کو سنبھالنے کے لیے، قوم کو سنبھالنے کے لیے پہاڑوں میں، غاروں میں اتنی مجاہدے اور مشقتیں، زمین کے ٹنل میں بڑے بڑے مجاہدے کروائے جاتے ہیں، بہت کم تعداد کے لوگ، تب جا کر ایک نکھر کر کچھ طبقہ بنتا ہے۔ لیکن میرے اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو تربیت کرنے کے لیے بہت آسان سا مہینہ رمضان المبارک کا بنایا ہے، لیکن اس کی پریکٹس یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ ارادہ کر لیں کہ شعبان المعظم میں کم از کم ہم 3 روزے تو رکھیں گے۔ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے شعبان المعظم میں جتنا کثرت سے روزہ رکھتا دیکھا ہے، اتنا کثرت سے کسی رمضان کے علاوہ اور کسی مہینے میں اتنی کثرت سے روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا میں نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام رمضان المبارک کی وہ پریکٹس کیا کرتے تھے۔ اگر ایک آک روزے، 3-4 روزے، 8-10 روزے ہم نہیں رکھے تو اچانک رمضان المبارک کا جو روزہ آتا ہے، روزہ تو رکھ لیں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بولیں گے نہیں ہم نے تو کبھی بھی شعبان میں 1 روزہ بھی نہیں رکھا ہے نا، ہم نے تو روزہ رکھ لیا ہے 300 روزہ رکھ لیں گے، مگر وہ روزہ آپ کو خبط الحواس میں مبتلا کر دیتی ہے، کیونکہ آپ کو پریکٹس نہیں ہے۔ میرے ساتھ ایک بندہ آیا جو ہر ہفتہ 2 روزے رکھتا ہے، تو کہاں جانا تھا؟ توپسیہ جانا تھا۔ میں پریکٹس والے روزے کی بات کہہ رہا ہوں۔ کہاں جانا تھا؟ توپسیہ جانا تھا۔ چلو چلیں گے۔ کب جانا تھا؟ عصر کے بعد۔ بولا آپ افطار؟ ارے اس کی ٹینشن مت لیجئے نا۔ گئے توپسیہ میں، گئے مغرب کی نماز پڑھے۔ پروگرام کا ایسا مسئلہ تھا کہ وہ پروگرام جو ہے موقع ہی نہیں ملا اس کو سوائے پانی پینے کے۔ پانی اس نے پی لیا، پروگرام ہو گیا، عشاء کے بعد تک پروگرام چلا، عشاء کی نماز پڑھے، پھر وہاں سے بولا آپ کو بھوک نہیں لگی ہے؟ بولا نہیں مجھے عادت ہے، گھر جا کر اب ایک ہی ساتھ کھا لوں گا کھانا۔ یہ ہے پریکٹس والا روزہ ہے۔ حضرات صحابہ یہ پریکٹس والے روزے رکھا کرتے تھے کہ روزہ رکھ کر تلوار بھی اٹھایا انہوں نے، روزہ رکھ کر لمبے لمبے سفر بھی کیے، روزہ رکھ کر جنگ بدر لڑی۔ عزیز یہ ہے پریکٹس والا روزہ تو رکھ لیں گے، لیکن کوئی کام کرنے سے پہلے روزہ ہے، یہ کام کرنے سے پہلے روزہ ہے، نفل پڑھنے سے پہلے روزہ ہے، روزہ مائنڈ میں سوار رہے گا۔ تو یہ سوار، تو جس کے روزے جس کے مائنڈ میں سوار ہو کیا کام کرے گا؟ دوسرا کام۔ تو تربیت والا یہ روزہ آپ کو پھر تربیت نہیں دے گا، یہ روزہ آپ کے لیے بوجھ بنے گا عزیزان ملت۔ تو اسی لیے شعبان اگر چاہتے ہیں کہ رمضان کا آپ پورے طور پر آپ فائدہ اٹھائیں، رمضان کے روزے سے آپ تربیت حاصل کریں، تو شعبان میں کچھ روزے آپ رکھ لیا کریں، اور کلام اللہ جو آ رہا ہے اس کلام اللہ سے کچھ انسیت ابھی سے آپ پیدا کریں، اور کچھ جو ہے نوافل کی کثرت، آپ اب 5 وقت نماز تو پڑھنا ہی ہے، کچھ نوافل کی آپ کثرت کریں۔ یہ پریکٹس کریں گے تو پھر رمضان المبارک کی عبادت آپ کے لیے آسان بنے گا، ورنہ رمضان میں ماحول رہتا ہے، ماحول دیکھ کر بہت سارے لوگ عبادت تو کرتے ہیں، اس عبادت کا ثواب تو ملے گا پر اس کی تربیت اس سے آپ کو نہیں ملے گی عزیزان ملت۔ تو یہ شعبان المعظم کا مہینہ جو آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے رمضان کی تیاری فرما کر یہ اپنے امت کو بتا کر چلے گئے کہ رمضان المبارک کے مہینے کو ہلکے میں مت لو، اس کے اندر جو اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں اس کو لینا ہے۔ ایک لنگور ایک بھٹے کے باغیچے میں گیا اور ٹوکری نہیں لیا، خوب بھٹے اس نے توڑے، خوب توڑے اس نے، اور اس نے ٹوکری نہیں لیا، بغل میں چھپا رہا ہے، لے رہا ہے چھپا رہا ہے۔ اب جب باغیچے سے باہر نکلا تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے پاس بہت سارے بھٹے، میں نے بھٹے بہت توڑے، پورا باغیچہ چھان لیا، پورے باغیچے کو توڑ لیا، پورے باغیچے میں گھوما بھی، پورے باغیچے کے بھٹے کو توڑا بھی، مگر کتنے بھٹے بچے اس کے پاس؟ 1 یا 2۔ آپ ایسا بننا چاہتے ہیں؟ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے، پورا رمضان کا روزہ بھی رکھیں، تراویح بھی ہم پڑھیں، اور پلس اس کے نتیجے میں جو تقوی آنا چاہیے، جو تربیت ہونی چاہیے، وہ ہاتھ نہ لگے۔ تو ایسا آپ مت بنیے عزیزان ملت۔ کچھ پریکٹس شعبان المعظم کے مہینے میں بھی کر لیجئے، اس کے تعلق سے مزید باتیں آئندہ جمعہ میں ہوتی رہے گی۔ اللہ ہم سب کو رمضان المبارک کی پوری دل جمعی سے تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔